بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ ہم اس حدیث کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی عورت کے پاس عید کے لیے پردہ نہ ہو اور جس کے عید کی نماز چھوٹ جائے وہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 980۔ ایوب نے بیان کیا، حفصہ بنت سیران کہتی ہیں کہ عید کے دن ہم اپنی لڑکیوں کو نماز عید کے لیے باہر جانے سے منع کرتے تھے۔ ایک عورت آئی اور بنی خلف کے محل میں ٹھہری۔ میں اس کے پاس گئی۔ اس نے کہا کہ میری بہن کی شوہر نے شرکت کی 12 غزوات میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ان میں سے 6 میری بہن اپنے شوہر کے ساتھ تھیں۔ میری بہن نے کہا کہ وہ بیماریوں کی عیادت اور زخمیوں کا علاج کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر عورت کا پردہ نہ ہو تو کیا عید کے دن باہر نہ نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ساتھی کو چاہیے کہ وہ اپنا پردہ اس کے ساتھ بانٹے اور عورتیں نیک کاموں اور مومنین کی مذہبی اجتماعات میں شریک ہوں۔ حفصہ نے کہا کہ جب ام عطیہ نے آئیں تو میں ان کے پاس گئی اور ان سے پوچھا، کیا تم نے فلاں کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، میرے والد کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا جائے، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کرتی تھی وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میرے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ انہوں نے کہا، کنواری بالغ لڑکیوں کی اکثریت اسکریننگ کی جاتی ہے، یا کہا جاتا ہے کہ بالغ لڑکیوں اور کنواریوں کی اکثر اسکریننگ کی جاتی ہے۔ یوں کو یقین نہیں ہے کہ کون سا صحیح تھا، اور حیض والی خواتین کو عید کے دن باہر آنا چاہیے، لیکن حیضہ عورتوں کو مسئلے سے دور رہنا چاہیے، اور تمام عورتیں نیک کاموں اور مومنین کی دینی مجالس میں شرکت کریں۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ وہ اب بھی اپنی حیضہ ہیں۔ ام عطیہ نے جواب دیا کہ ہاں، کیا وہ عرفات اور دیگر مقامات پر حاضر نہیں ہوتے؟ صحیح بخاری 1987 اور 1988۔ عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے، منع کے دنوں میں 11، 12 اور 13 ذوالحج حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس آئے جب 2 نوجوان لڑکیاں دف بچا رہی تھیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے اوڑے ہوئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈانٹا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ ننگا کر دیا اور ابو بکر سے فرمایا، انہیں چھوڑ دو کیونکہ یہ ایام عید اور منع کے دن ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مزید کہا کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری پردہ پوشی کر رہے تھے اور میں مسجد میں سیاہ فام غلاموں کی نمائش دیکھ رہی تھی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈانٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو، اے بنی ارفدہ، جاری رکھیں، آپ محفوظ ہیں۔ تو دوستو، ہر بچہ فطرہ کی حالت میں پیدا ہوتا ہے کا مفہوم اور کافروں اور مسلمانوں کے مردہ بچوں کا حکم۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ صحیح مسلم 2658 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا مگر فطرہ پر، اس کے والدان ہی اسے یہودی یا عیسائی یا مشرک بناتے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی کیا رائے ہے اگر وہ اس سے پہلے مر جائے، جوانی کی عمر کو پہنچنے سے پہلے، جب وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہوں گے۔ تو دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حدیث نبوی پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔